السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق صحیح بخاری کا باب من قال ان الایمان هو العمل باب ہے، اس چیز کا بیان ہے آج کا ہمارا سبق کہ جس نے کہا ایمان عمل ہی ہے۔ ایمان جس طرح پیچھے بحث گزر چکی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا صرف تعلق زبان کے ساتھ ہے، کہ یہ زبان کا اقرار کر لیا تو ایمان ہو گیا، اور دل سے یقین کا نام ایمان ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ تو اس باب میں فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہی وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے تھے، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قسم تیرے رب کی، اور اس سے ضرور سوال کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اس جنت کی ہی طرح پھر لوگوں کو چاہیے کہ عمل کریں۔ تو ان احادیث سے، ان قرآن کی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمل کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی ایمان ہی عمل ہے۔ اصل میں عمل ہوگا، جس طرح عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری یا نہ ناری۔ عمل ہوگا تو جنت کا فیصلہ کیا جائے گا، جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا جس کے اعمال تھوڑے ہیں، کم ہیں۔ حدیث نمبر 26 ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سئل، سوال کیے گئے، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ فقال، فرمایا، ایمان باللہ، ایمان لانا اللہ پہ، کہا گیا، پھر کہا جہاد کرنا، کہا پھر کیا کہا حج مبرور۔ تو اب اس میں عمل کی بات کی گئی ہے۔ اس حدیث سے یہ ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان کو سب سے افضل عمل قرار دیا، یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے، تو آپ نے کہا ایمان۔ تو ایمان ہی بیسیکلی عمل ہی کا نام ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں یہ بحث کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، چاہے اعمال اس کے جیسے بھی ہوں۔ لیکن امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا پڑے گا۔ عمل ہم جنت والے ہوں گے تبھی کوئی جنت میں جا سکے گا، لیکن اگر عمل جنت والے نہیں ہوں گے تو کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ 19 نمبر باب ہے، اذا لم یکن الاسلام الحقیقت وکان الاستسلام او الخوف من القتل، جب اسلام حقیقی معنی پر نہ ہو اور ظاہر میں تابع ہو جانا مراد ہو، یا قتل کے خوف وجہ سے تابع ہو جانا، تو وہ ظاہر اسلام تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 میں، قالت الاعراب، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں، کل کہہ دیجیے لم تؤمنوا، تو ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ تو فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل ایمان تو وہ ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بہترین وہ اسلام ہے۔ تو اس میں سورۃ الحجرات کی 14 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو ہم ایمان لائے ہیں، بلکہ کہو اسلام لائے ہیں، کیونکہ اسلام یہ ہوتا ہے کلمہ پڑھ لیا کسی نے تو وہ مسلمان تو ہو گیا، لیکن مومن ہوا کہ نہیں، اس کا فیصلہ رب نے کرنا ہے۔ حدیث نمبر 27 ہے، سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا رہتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو کچھ مال دیا، وسعد جالس، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو چھوڑ دیا، ہوا اعجبہم الیہ، فرماتے ہیں کہ وہ مجھے زیادہ پسندیدہ تھا، کہ اسے دینا چاہیے تھا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ مالا کان فلان، تو آپ نے فلاں کو نہیں دیا، واللہ انی لا اراہ مومن، میں اسے ہی مومن سمجھتا ہوں یا مسلمان سمجھتا ہوں۔ فسکت، تو قلیلا، میں تھوڑی دیر خاموش رہا، ثم غلبنی ما اعلم منہ، تو پھر میں نے بات دہرائی، فعدت لمقالۃ فقلت ما لکان فلان، تمہیں کیا ہے؟ فواللہ انی لا اراہ مومنا، میں اسے مومن سمجھتا ہوں یا مسلم۔ تو پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر میں نے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد
انی لآتی الرجل، میں کسی آدمی کو دے دیتا ہوں، وغیرہ احب الی منہ، دوسرا مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اس وجہ سے ان یکبہ اللہ فی النار، کہ وہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ تو اس سے ایک تو یہ نکلتا ہے، ایک بات یہ نکلتی ہے کہ ایمان کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ دوسرا اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد الوسع کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ اچھا، یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ہمیں اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو جہنم سے بچانے کے لیے ہر تہود و ہر اعتبار سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ اگلا باب ہے جی، باب افشاء السلام من الاسلام، سلام کو عام کرنا یہ اسلام میں سے ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ عمار نے کہا ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، عمار کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 3 چیزیں جمع کر لیں اس نے ایمان جمع کر لیا۔ الانصاف من نفسک، اپنے آپ سے انصاف، وبذل السلام للعالم، تمام جہان کے لیے، لوگوں کے لیے اسلام کو پھیلانا۔ والانفاق من الاقتار، تنگ دستی کے باوجود خرچ کرنا، تنگ دستی ہے پھر بھی خرچ کرنے کی جتنی طاقت ہے اتنا خرچ کرنا، اپنے ساتھ انصاف کرنا، مطلب کم از کم انسان اپنے نفس کو تو راضی کر لے، بیسیکلی اپنے ضمیر کو تو راضی کر لے۔ حدیث نمبر 28 ہے جی، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا سب سے بہتر ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا، اور سلام کہنا جسے تم جانتے ہو تمہیں جسے نہیں جانتے۔ تو سلام کہنے کا اس حوالے سے گزر چکا ہے۔ باب کفران العشری و کفر دون الکفر، خاوند کا کفران ناشکری کرنا، اور کفر جو دوسرے کفر سے کم ہے، یہ کفر کا کی قسم ہوتی ہے، مطلب اس میں فرق ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 29 ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت النار، میں نے جہنم کو دکھایا گیا، یعنی جہنم مجھے دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اکثر عورتیں وہ جہنم میں ہیں، وہ کرتی کیا ہیں؟ یکفرن، ناشکری کرتی ہیں۔ کہا کیا رب کی ناشکری کرتی ہیں؟ کہا نہیں، خاوند کی۔ ویکفرن الاحسان، احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر ایک زمانہ بھی نیکی کی ہوگی، ثم رأت منک شیء، تجھ سے کوئی چیز دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں ہے۔ تو خصوصی طور پہ خواتین کو اس عادت کو ختم کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ جس کا بھی احسان ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے تو اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا، آپ کے مزاج کے مطابق بات نہیں ہے تو آپ فوراً غصے میں آ جائیں اور جو پچھلے احسانات ہیں ان کو بھی بھول جائیں۔ باب ہے جی، اگلا بیان ہے المعاصی من امر الجاہلیہ، گناہ کرنا جہالت کا کام ہے۔ ولا یکفر صاحب ارتکابہ الا بالشرک، اور کافر نہیں قرار دیا جائے گا کوئی گناہ کرنے والے کو مگر شرک کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اندر جہالیت کا مسئلہ ہے ابھی تک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتا، اس کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا جی، اگلی آخری حدیث ہے ہماری، حدیث نمبر 30۔ کہتے ہیں معرور بن سعد کہتے ہیں لقیت ابا ذر ربضہ، میں ابو ذر کو ربضہ جگہ میں ملا، ولیہ حلۃ، ان کے اوپر ایک چادر تھی، ایک کپڑا تھا، وعلی غلام ہی حلۃ، اور ان کے غلام کے اوپر بھی ایک اسی طرح کا کپڑا تھا۔ فسألتہ عن ذلک، میں نے پوچھا اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا انی سأببت رجلا فعیرتہ، میں نے گالی دی تھی ایک آدمی کو، فعیرتہ بأمہ، میں نے آر دلائی اس کی ماں کی۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اے ابا ذر، نے اس کی ماں کی آر دلائی ہے، تو ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر ابھی جہالت موجود ہے۔ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ، تمہارے جو یہ بھائی ہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کا کوئی مسلمان کسی کے تحت ہے کوئی بھی انسان، اسے اچھا کھلائے، جو کھاتا ہے اسے کھلائے، جو پیتا ہے اسے پہلائے۔ ولا تکلفوہم ما یغلبہم، انہیں تکلیف میں نہ رکھو جو ما یغلبہم، جو ان کے اوپر غالب آ جائے۔ فإن کفلتموہم، اگر تم کوئی مشکل کام ان سے لیتے ہو، فأعینوہم، ان کی پھر مدد بھی کرو،
تو اس بات کی یہ سمجھائیے، گالی تو دی تو لیکن کافر نہیں قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو گناہوں کی وجہ سے کافر قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ آج ہم نے جی 30 حدیثیں پڑھ لی ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کا مختصر ٹیسٹ ہوگا، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوگا، انتہائی آسان ہوگا، چند باتیں پوچھی جائیں گی۔ مقصد ہمارا یہ جاننا ہے کون ریگولر ہے کون ریگولر نہیں ہے، کون لوگ لیکچر سنتے ہیں کون لوگ لیکچر نہیں سنتے، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، اور سنجیدہ کتنے لوگ ہیں یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔